بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر جگہ ایک بات تکرار سے کی جا رہی ہے کہ تقرریاں میرٹ پر ہونی چاہیے، تبادلے میرٹ پر ہونی چاہیے، تعیناتی میرٹ پر ہونی چاہیے، داخلے میرٹ پر ہونی چاہیے، پارٹی ٹکٹ میرٹ پر ملنا چاہیے۔ ہم بھی 1400 سال سے یہی کہتے ہیں کہ نبی کے بعد اگر کسی کو ماننا ہے تو وہ میرٹ ہے۔ قابلیت کے بغیر، اہلیت کے بغیر اگر کسی کو اپنا بڑا مانا جائے گا تو کرپشن کے علاوہ کوئی اور صورت بنتی نہیں۔ اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا دین، اس کا پیغام غیر صالح ہاتھوں میں رہے۔ میں اس امام بارگاہ کو کسی ایسے آدمی کے ہاتھ میں سونپنے کو تیار نہیں ہوں کہ جس سے مجھے گمان بھی ہو کہ وہ اسے نقصان پہنچائے۔ مالی اپنے گلشن کو، اپنے بغیچے کو کسی ایسے آدمی کے حوالے کرنے کو تیار نہیں ہے جس سے یہ گمان بھی ہو کہ وہ پھولوں کو نقصان پہنچائے گا۔ جج اگر جا رہا ہوتا ہے تو یا تو عدالت معطل رہتی ہے یا اس کی جگہ ویسا ہی شخص آ کے بیٹھتا ہے کہ جو عدالت کو چلا سکے۔ یہ دنیا کے مشاہدات میں سے ہے کہ ہر شخص اپنی محنت کو ضائع ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا۔ نبی مکرم ساری زندگی جس چیز کے حوالے سے نگران اور پریشان رہے وہ یہی پریشانی تو تھی کہ میرے بعد کیا ہوگا۔ لہذا سرکار بار بار اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ محنتیں بچیں گی کیسے، یہ مشقتیں محفوظ کیسے رہیں گی؟ تو ارشاد حضرت ابوا وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، بہت جلد تمہارا رب اپنی ایک عطا کے ذریعے سے تمہیں راضی کر دے گا۔ اس آیت کریمہ کو جو سورہ مبارکہ بندوحہ کی آیت ہے
اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر ہی خیر فاطمہ زہرا عطا فرمایا۔ اب اگر اللہ کا دین اور انبیاء کی محنتیں بچیں گی تو وہ بنا میں فاطمہ بچیں گے، سیدہ کی وجہ سے بچیں گے۔ اب نبی مکرم دیکھ لیجیے قرآن میں رہنمائی کی سرکار، اور کون سا دن تھا سرکار کی زندگی میں کہ جس دن حضرت نے اس بات کا احساس نہ دلایا ہو کہ میرے بعد تمہارا سرپرست علی ہے۔ میں تو اگر 23 برس کی نبوی حیات کو دیکھوں تو مجھ طالب علم کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار نے ساری زندگی یا اللہ پہنچایا یا علی پہنچایا۔ عقیدہ ایک تو سلوات پڑھے گا اور انسان کمال پر اس وقت پہنچتا ہے کہ جب وہ صاحب ولایت ہو جاتا ہے۔ یعنی میں اور آپ اگر علی کو ماننے لگ جائیں تو یہ میرا کمال ہے، اس سے اونچا کمال ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی بہتری آ سکتی ہے تو شاید باہر سے آواز نظر آ رہی ہے۔ ایک سلوات اور پڑھے محمد اس سے بہتر سلوات نبی کی ذات۔ ایک انسان کا کمال، شکریہ بہتر، اس انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ انسان کا کمال اسلام ہے، مسلمان کا کمال ایمان ہے، مومن کا کمال تقویٰ ہے، متقی کا کمال ولایت علی ہے۔ یقین جانیے کہ جو نبی مکرم کے بعد مولا علی کے دروازے پر نہیں ہے وہ کچھ بھی ہوگا متقی نہیں ہے۔ وہ احتیاط نہیں کر رہا، وہ احتیاط نہیں کر رہا۔ میں اگر اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہوں تو مجھے احتیاط کرنا ہوتی ہے۔ میں اگر کسی حادثے سے بچنا چاہوں تو مجھے شاہراہ پہ رستے پر گاڑی چلاتے وقت، رستے سے گزرتے وقت احتیاط کرنا ہوتی ہے۔ احتیاط کو ہی تقویٰ کہا جاتا ہے، توجہ کو ہی تقویٰ کہا جاتا ہے، احساس کو ہی تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ حلیے کا نام نہیں ہے۔ چھوٹے بڑے پائچے پہن لینا، بٹن اوپر نیچے لگا دینا، بغیر استری کے کپڑے پہن لینا، کنگھا کیے ہوئے مدتوں گزر گئی ہو، برش کیے ہوئے مدتوں گزر گئی ہو، بدبو اٹھ رہی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، کہا جی ہمارے شہر کا سب سے بڑا متقی ہے۔ ایسے افراد متقی نہیں ہوتے، نفسیاتی بیمار ہوتے ہیں۔ تقویٰ یعنی احتیاط، خیال، پرواہ، توجہ، یعنی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر توجہ کروں اور اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ تم دین کے معاملے میں، دین کے بارے میں تقویٰ نہیں کر رہے علی کو چھوڑ کر۔ تقاضائے تقوی پروردگار یہ ہے کہ اس بات کو مانا جائے کہ جو پیغمبر چاہتے ہیں، جس کے ذریعے سے میرا دین محفوظ رہے گا۔ میں ہر ایک ڈاکٹر سے تو آپریشن نہیں کرواتا۔ اگر ڈاکٹر تجویز کر دے کہ ان کے اوپر ہارٹ سرجری ہونی ہے، ان کی سرجری ہونی ہے، تو میں پھر ایک اور ڈاکٹر دیکھتا ہوں، پھر اور دیکھتا ہوں، 10 آدمیوں سے مشورہ کرتا ہوں، اسے چھری چاقو دیا جائے گا، یہ میری باڈی کو چیرے گا۔ ہر آدمی کے ہاتھ میں چاقو، میں اپنے بدن کو اسے چاقو چلانے نہیں دیتا، اس لیے کہ مجھے کہیں نقصان نہ پہنچائے۔ میں کیسے اپنے دین پر چاقو چلانے دے رہا ہوں؟ یہ بہت سامنے کی سیدھی باتیں ہیں، میرے چھوٹے بچوں تک بات منتقل ہو جائے۔ تقاضۂ تقویٰ، کمال مومن یہ ہے کہ وہ متقی ہو جائے، اور کمال تقویٰ یہ ہے کہ وہ صاحب ولایت علی ہو جائے۔ اور ولایت علی کا مطلب محبت نہیں ہے، ہاں ہے، مگر بہت سستا کام اور بہت چھوٹا کام۔
ولایت کے دو معنی ہیں. ایک معنی محبت جو پہلا زینہ ہے، پہلا قدم ہے، اس میں ہنر نہیں ہے، کارنامہ نہیں ہے. سبھی تو کہتے ہیں میں بھی علی کو مانتا ہوں، میں بھی تو علی سے محبت کرتا ہوں. مجھے تو دنیا میں کوئی ہندو نہیں ملا جو علی سے محبت نہ کرتا. مجھے تو دنیا میں کوئی عیسائی نہیں ملا جو مولا علی سے محبت نہ کرتا ہو. تو جو عیسائی، یہودی، ہندو مولا علی سے محبت کر رہے ہیں، کیا وہ بھی صاحب ولایت ہیں؟ سلمان پڑھے جو محمد وہ جو مولانا طارق جمیل صاحب نے فرمایا نا کہ شیعہ حضرات جس معنی میں کہتے ہیں حضرت علی کو مولا علی، وہ صحیح کہتے ہیں، اسی معنی میں مولا حضرت کو مولا کہتا ہوں. تو ان کو جوابات آنا شروع ہو گئے ان کے اوپر. خیر، ایک یلغار، ایک بھرمار. تو مولانا کو جواب دیے جانے لگے. ایک صاحب نے جواب دیا کہ مولانا نے جس معنی میں شیعہ کہتے ہیں اس معنی میں مولا بولنا کہا ہے صحیح ہے، یہ صحیح نہیں ہے. شیعہ جس معنی میں مولا کہتے ہیں وہ معنی کوئی اور ہے. جس معنی میں نبی نے مولا کہا ہے وہ معنی بقول ان کے کوئی اور ہے. اور اس کے جواب کیا دیا؟ انہوں نے جواب یہ دیا کہ کیونکہ نبی نے بعد میں دعا کی اللہ ووال من والا وعاد من عادا من کنت مولا فہذا علی مولا کہنے کے بعد سرکار نے فوراً دعا فرمائی یا اللہ جو علی سے محبت کرے، جو علی سے دوستی رکھے تو بھی اس سے دوستی رکھ، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی اس سے دشمنی رکھ. اس لیے مطلب یہ نکلا کہ کیونکہ نبی بعد میں دعا کر رہے ہیں کہ جو علی سے دوستی کرے تو بھی دوستی کر، جو علی سے دشمنی کرے تو بھی دشمنی رکھ. اس کا مطلب ہے من کنت مولا، جس کا میں دوست ہوں علی اس کا دوست ہے. میں نے کہا جب انسان جھوٹ بولتا ہے نا تو اس کا حافظہ صحیح نہیں ہوتا. پرانا مقولہ ہے نا دروغ گورا حافظہ نباشا. جھوٹ بولنے والوں کے حافظے کام نہیں کرتے. آپ نے بعد والی دعا تو پیغمبر کی سن لی، پہلے والا جملہ نہیں سنا. اس من کو تو مولا سے پہلے پیغمبر کیا فرما رہے ہیں؟ الست اولی بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں مومنین سے ان کی جانوں پہ زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سارے مجمع نے کہا آپ ہماری جانوں پر ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں. پھر فرمایا من کو تو مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. مولا کے وہ معنی ہیں جو پیغمبر نے پہلے فرمائے. ولایت کے معنی دوست کے، ولایت کے معنی محبت کے نہیں، ہاں ہے مگر یہ پہلا درجہ ہے. ولایت کے معنی اولا بالتصرف، میرے اوپر مجھ سے زیادہ حق رکھتے ہیں. اگر فرما دے نا چھری ہاتھ میں لو اور اپنی گردن کاٹ دو تو میں یہ نہیں کہوں گا کیوں. اگر میرے مولا فرما دے اپنے گھر کی چابی ہمارے فلاں چاہنے والے کو دے دو اور آج کے بعد اس گھر میں داخل نہ ہونا، میرا وہ فلاں شیعہ رہے گا اس گھر میں، تو میں یہ نہ کہوں کہ کیوں. میرے مولا جب کہے نا اپنی گاڑی فلاں ہمارے چاہنے والے کو دے دو تو میں یہ نہ کہوں کہ کیوں. نوکر کیوں نہیں کہتا، مالک کے حکم کو مانتا ہے. بس جب یہ جذبہ پختہ ہو جائے تو اسی کو مولائیت کہا جاتا ہے. سلمان پڑھے محمد و آل محمد. مجمع ماشاءاللہ بہت ہے، صلوات تھوڑی اور بہتر فرمائے. تو مولا میں تمیز سے گزر رہا ہوں اور اللہ کرے میں اپنے وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کر پاؤں. تو بنیاد بعد از پیغمبر صحیح ٹریک کی جو بنیاد ہے، صحیح رستے کی جو بنیاد ہے وہ مولا علی کی ولایت ہے. بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ جی ہر بات میں مولا علی کا ذکر، ہر بات ہر مجلس میں مولا علی کے علاوہ کوئی اور مضمون نہیں ہے. مولانا آپ کو تو بلایا گیا تھا کہ حضرت امام باقر اور حضرت امام علی نقی پر گفتگو ہوگی، آپ نے 20 منٹ تو مولا علی پر لگا دیا. میں نے کہا جسے علی سمجھ میں آ جائے گا اس کا ٹریک ٹھیک ہو جائے گا، وہ خود بخود امام باقر کو سمجھے گا. سلمان پڑھے محمد و آل محمد. بنیاد ہے، تمام تر مسائل کی بنیاد ہے مولا علی کا ذکر. ویسے بھی نہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس سے زیادہ تو نقصان میرا کوئی نہیں ہے کہ میں آپ کو راضی کرنے کے لیے کہوں. اتنی دور چل کر آیا ہوں، اتنی محنت سے آیا ہوں، تو اللہ کو راضی کرتا تو فائدہ بھی ہوتا.
تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ جتنا تم علی علی کرو گے اتنا اللہ راضی ہوگا، جتنا تم مولا علی کی بات کرو گے اتنا ہی اللہ کی رضایت تمہیں حاصل ہوگا۔ ایک سر بات اور نبی کے نام، تو بحث یہ ہے، میری تمہیدی بات اور بنیاد یہ ہے کہ نبی کے بعد اگر مجھے اپنے دین کو محفوظ رکھنا ہے، میں کس سے دین لوں؟ مجھے دین اس سے لینا ہے کہ جس کا پہلا علی ہے، مجھے اس سے دین لینا ہے، اس نظام سے دین لینا ہے کہ جس میں پہلا علی ہے۔ پیغمبر اکرم نے ساری زندگی مولا علی کی ولایت پہنچائی۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب تبلیغ کیجئے۔ قرآن میں صرف ایک جگہ تبلیغ کرنے کا حکم آیا ہے اور وہ بھی ولایت علی۔ ہم بھی تبلیغی جماعت ہیں بھائی، صلوات پڑھیں محمد۔ پہنچا دیجئے میرے حبیب ما انزل الیک من ربک، وہ چیز جو آپ کے اوپر نازل کر دی گئی۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا۔ تھوڑی سی سنگین بات ضرور ہے، بعض دوست اس کو شاید اللہ کرے کہ میرا بیان اچھا ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو سرکار نے فرمایا، حضرت فرماتے ہیں کہ جبریل نازل ہوئے، یہ آیت دیکھا تو میں نے کہا جبریل مجھے اس امر سے مستعفی کر دیا جائے۔ جبریل واپس گئے، کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ نہیں یہ نہیں کیا تو کچھ نہیں کیا۔ پوچھا کسی صحابی نے کہ آپ نے کیوں کہا تھا کہ مجھے اس امر سے مستعفی کر دیا جائے؟ تو حضرت نے فرمایا لِقِلَّةِ الْمُؤْمِنِينَ وَكَثْرَةِ الْمُنَافِقِينَ، میں دیکھ رہا تھا کہ مومنین کم ہیں، منافقین زیادہ ہیں، فساد ہوگا، لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا۔ تو فوراً پروردگار عالم نے آیت نازل کی وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، لوگوں کے شر سے اللہ بچائے گا۔ آپ علی کا پیغام پہنچائیں۔ میں یہی ایک جملہ کہتا ہوں، ہم سے بھی کبھی کبھی کہا جاتا ہے کہ جب آپ یہ والا ذکر کرتے ہیں تو دشمنیاں بڑھتی ہیں۔ ہمیں پتا ہے کہ جب مصطفیٰ کو اللہ بچانے والا ہے تو ہمیں بھی آج تک اللہ ہی نے بچایا۔ میرا کام پیغام پہنچانا ہے، حفاظت کرنا اللہ کا کام ہے۔ اس نے مولا علی کے پیغام کو پہنچانے والوں کے لیے حفاظت کا اعلان کیا ہے۔ ممکن ہے کوئی مولانا کہاں ہوئی حفاظت؟ 5000 سے زیادہ تو ہم نے ٹارگٹ کلنگ کا شکار ہو گئے لوگوں کے جنازے دیکھے پاکستان میں۔ 100 سے زیادہ علماء و ذاکرین پاکستان میں شہید ہوئے، 250 سے زیادہ ڈاکٹر شہید ہوئے، 50 سے زیادہ افسران ہمارے شہید ہوئے، مومنین عزادار ماتمی شہید ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں پاکستان میں مارے گئے لوگ، دنیا بھر میں شیعہ مارے جا رہے ہیں، کہاں بچے؟ تو میں انہیں جواب دینے جا رہا ہوں، ہمیں شیعہ بچانا ہے یا شیعت بچانی ہے؟ اس مدد کو بچانا ہے۔ کوئی ہیپیٹائٹس بی میں مرے گا، کوئی ہے ہارٹ فیلئر میں مرے گا، یہ کوئی ایکسیڈنٹ میں مرے گا، بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں دم نکلے؟ سلام پڑھیں محمد وعلى محمد۔ بہتر نہیں ہے کہ مولا کا ذکر کرتے ہوئے دم نکلے؟ اس سے زیادہ اور سعادت مندی کی موت کیا ہوگی؟ ہمیں تو بچایا ہے اللہ نے، ہمارے نظریے کو بچایا ہے۔ ہمارا نظریہ آج سارے نظریوں پر غالب آتا چلا جا رہا ہے، اور آپ تھوڑی سی تسلی کریں میرے بچے، تھوڑی سی اور تسلی کر لیں، انشاءاللہ کل وہی ہوگا کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ بھائی مجھے اس مدد سے بڑا پیار ہے جو گلی کوچوں میں کٹھے گلابے پہن کے ڈنڈا ہاتھ میں لے کے کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے۔ یہ ہونا ہے اور بڑھ رہا ہے ماحول اس طرف آہستہ۔ ایک کراچی کے قادری نے غلطی کی، ایک لاہور کے قادری نے غلطی کی۔ بھائی دیر میرے ساتھ ساتھ چلیے، میرا دیر کیوں ہو رہی ہے؟ سلوات پڑھنا محمد۔ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ کراچی کے قادری نے غلطی کی کہ بے گناہ بے خطا بے گناہ فلانا فلانا حضرت فلانا حضرت فلانا،
میں تو مقدس ممبر پہ کسی اور کا نام بھی نہیں لے سکتا. بے گناہ بے خطا حضرت فلانا حضرت فلانا. 10 کتابیں. توجہ ہے بھائی، کچھ وزن بنانے کی کوشش کی ہے. یہ وزن تو ان سے بنتا نہیں ہے. پورے پاکستان کی دیواریں کالی کر ڈالیں گے علی اور فلاں بھائی بھائی. علی اور فلاں بھائی بھائی کا تو قافیہ ہی نہیں بنتا. نہ قافیہ بنتا ہے نہ مزاج بنتا ہے. علی اور نبی بھائی بھائی کا قافیہ بنتا ہے. تو 10 کتابیں ہمارے سنی بھائیوں نے کراچی والے قادری صاحب کو جواباً لکھ کر دی ہیں. 10 کتابیں لکھ دی ہیں اب تک پورے بر صغیر میں اردو میں، انڈیا پاکستان میں، اس موضوع کے اوپر، اس کے رد میں، اس نعرے کے رد میں ہمارے سنی بھائیوں نے، ہمارے عزیزوں نے، ہماری جان سنی بھائی ہماری جان ہے، انہوں نے 10 کتابیں لکھی ہیں اس نعرے کی رد میں. اور ادھر لاہور کے قادری صاحب نے بات کی تو ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے. ابھی تو 34 کتابیں ہم نے دکھائی ہیں. مجھے لگ رہا ہے کہ کہیں اپنے مذہب سے ہی ہاتھ نہ اٹھا لیں. اور انشاءاللہ میرے بھائی تشریف فرمائے بہت جلد وہ جو اپنی کتابیں دکھائیں کہ یہ آپ کی کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، یہ آپ کی کتاب ہے، اس پورے مسودے کو ہم نے اسکین کر لیا تھا اپنے پاس، اور اب انشاءاللہ کتاب کی شکل میں ذمہ داروں تک پہنچانے کے لیے اسے تیار کر رہے ہیں. جب بھی کبھی آپ سے کوئی بھائی بات کرے اور بات نہ مانے، اسے اس کی کتاب پکڑا دیں. صلوات پڑھے رہا محمد. اس سے بہتر صلوات نبی کی ذات. گفتگو یہ ہے عزیزان گرامی کہ پیغمبر اکرم جب اعلان فرما دیا، اب اس اعلان کے بعد اب آپ دیکھیے کیا ہوا. نظریہ جو ہوتا ہے، جو نظریہ ہوتا ہے اس پر قربانیاں دی جاتی ہیں. وہ جو لوٹے ہوتے ہیں، معاف کیجیے گا، کے لوگ کبھی یہاں لگتے ہیں، کبھی وہاں لڑکتے ہیں، کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پر، کبھی یہ نظریہ کبھی وہ نظریہ. یہ لوگ زیادہ دن زندہ نہیں رہتے، اور جو صاحبان نظریہ ہوتے ہیں وہ مر بھی جاتے ہیں تو انہیں یاد رکھا جاتا ہے. جن لوگوں نے نظریے کی بنیاد پر زندگی گزاری ہوتی ہے ان کو موت نہیں مارتی، بلکہ ان کی قبریں مزار ملائکہ بن جاتی ہیں. ان کی قبروں پر لوگوں کو جا کر زیارت کریں تو انہیں ثواب ملتا ہے. میرے مولا کے ساتھ کیا ہوا جب حضرت کا اعلان ہوا؟ اس کے بعد اس وقت میدان میں تو پیغمبر اکرم کے سامنے سب نے مبارکبادیں دی، مگر بعد میں کیا ہوا؟ بعد میں جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. 4 لوگ تھے جو علی کا ساتھ دے رہے تھے. آج آپ 2000 لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آج آپ 1000 آدمی بیٹھے ہوئے مجلس میں. 4 آدمی تھے جو مولا کا ساتھ دے رہے تھے. کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا. علی نام رکھنے پہ پابندی تھی. حسن حسین اگر نام کوئی رکھ لیتا تھا تو اسے محفل سے نکال دیا جاتا تھا. تم نے اپنے بچے کا نام حسن رکھا ہے، تم نے اپنے بچے کا نام حسین رکھا ہے. جب جناب زہرا سے گواہیاں مانگی جا رہی ہوں، جب جناب زہرا سے ثبوت مانگے جا رہے ہوں، اور بی بی کہہ رہی ہیں ماں اقول قول الغلط، میں غلط نہیں کہتی، جب بی بی کو گواہوں کو لا کے دینا پڑ رہا ہو، تحریریں دکھانا پڑ رہی ہو، تو پھر اور شیعوں کے ساتھ کیا ہونا تھا؟ پورے گاؤں، پوری آبادیاں زندہ جلائی گئی علی کے چاہنے والوں کی. جب انہوں نے دیکھا کہ بدن کی موت سے یہ لوگ مر نہیں رہے تو پھر انہوں نے ہمارے نظریے پر حملہ کیا. میں اپنی تمہید کو مکمل کر رہا ہوں. جب انہوں نے دیکھا کہ بدن کی موت سے تو مر نہیں رہے، انہیں زندہ جلا دیتے ہیں، پھر یہ کہیں سے نکل کر آ جاتے ہیں. پوری آبادیاں ان کی برباد کر دیتے ہیں، پھر یہ کہیں سے سامنے آ جاتے ہیں. حتیٰ ایک بادشاہ نے، ایک عباسی بادشاہ نے تو یہاں تک ظلم کیا کہ رستوں پر لکھ دو. بہت سخت جملہ ہے، بیان ہونے میں مجھے تکلف ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے. رستوں پر لکھ دو بی بی کا نام، جو بچ کر نکل رہا ہو سمجھو شیعہ ہے. ایسے ڈھونڈا جاتا تھا اہل بیت کے جانے والوں. جو توہین نہیں کر رہا، جو بے ادبی نہیں کر رہا، اسے پکڑ کر لے آؤ. انہوں نے کہا ہم نے سب کو مار دیا، کوئی شیعہ ہماری آبادی میں نہیں ہے. پورے ملک ختم کر دیے شیعوں سے. کہا یہ مار دیے گئے. متوکل نے کہا نہیں، شیعہ ختم نہیں ہوگا. میں تمہیں ایک اور طریقہ بتاتا ہوں جس سے تمہیں اندازہ ہوگا کہ شیعہ ہے
یا نہیں ہے کس شہر میں شیعہ؟ کہنے لگا کہ چوراہوں پر، شاہراہوں پر، بازاروں میں بلا وجہ کسی پر ظلم کرو، زیادتی کرو، جو بھی حمایت کرنے نکلے سمجھو شیعہ۔ اس لیے کہ اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کی ایسے تربیت کی ہے، وہ کسی کو مظلوم نہیں دیکھ سکتے، وہ کسی کو لاچار نہیں دیکھ سکتے، وہ حمایت کرے گا مظلوم کی۔ یہ شیعوں کی رگ و پے میں خون کا حصہ ہے شیعوں کی، کہ شیعہ ہمیشہ مظلوم کی حمایت کرتا ہے۔ یہ طریقے اپنائے گئے ڈھونڈنے کے، اور مسلسل ظلم و زیادتی ہوتی رہی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بدن تو ان کا جو ہے وہ مارنے میں ہم ناکام ہے، تو اب نظریے پر ضرب لگانا شروع کی۔ سب سے پہلا جو ضرب لگی تشیع کے اوپر، نظریاتی ضرب، وہ ایک مذہب بنایا گیا۔ علی ابن حمزہ نامی ایک شخص نے ایک مذہب بنایا۔ آدمی وہ چھوٹا نہیں تھا، آدمی وہ چھوٹا نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ میں ساتویں امام یعنی امام موسیٰ کاظم کا انکار کیا۔ اس نے کہا میں ان کو امام نہیں مانتا، جو اسماعیل تھے وہ غیبت میں چلے گئے، وہی مہدی ہیں، اور اب ساری شیعت امام مہدی کا انتظار کرے گی، اور اب ہم کسی کو امام نہیں مانیں گے۔ ہم وقوف کر رہے ہیں امامت کے اوپر۔ مذہب کا نام پڑا واقفیہ، جو بعد میں جا کر مذہب بنا اسماعیلیہ، جو بعد میں مذہب جا کے بنا قہریہ، جو بعد میں مذہب جا کے بنا زیدیہ۔ یہ سب گمراہ شیعوں کے فرقے ہیں، گمراہ شیعہ۔ اب یہ کیسے کسوٹی طے کریں گے یہ گمراہ ہیں اور ہم صحیح ہیں؟ پیغمبر نے فرمایا میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، اور قیامت نہیں آئے گی جب تک میرا 12واں نہ آ جائے۔ حدیث اثنا عشر صلوات پڑھ جا محمد۔ وہ ایک ایسی حدیث ہے، اور ایک حدیث نہیں ہے، وہ تواتر سے ایک حدیث ہے۔ ہمارے بزرگوں نے خود پچھلے دنوں حضرت علامہ طالب جوہری کی وہ کتاب سامنے آئی ہے جو انہوں نے بہت پہلے لکھی تھی، وہ موجود ہے بازار کے اندر، اور کتاب فروشیوں کے اوپر، کہ نبی کے بعد 12 جانشینوں کا جو تصور ہے وہ پیغمبر کی صحیح حدیث ہے، متواتر حدیثوں میں سے ہے۔ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنے والا میرا مسلمان نہیں ہے، میرا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ 7ویں پہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے، مذہب واقفیہ بنا۔ اور مذہب واقفیہ کے جو اس وقت دانشور تھے شیعہ تھے سب، بظاہر اپنے آپ کو مولا علی کا چاہنے والا کہتے تھے، 3 خلافتوں کے قائل نہیں تھے، علی کی خلافت بلا فصل کے قائل تھے۔ انہوں نے امام کاظم کا انکار کیا، انہوں نے امام رضا کا انکار کیا، اور پھر جب آئے امام محمد تقی کا دور تو انہوں نے امام تقی کا انکار کیا، اور امام تقی کے لیے تو یہ تک کہہ دیا گیا کہ 8 سال میں امام کیسے ہو سکتا ہے کوئی؟ سب سے کم سن ترین امام ہمارے امام نقی ہیں، 7 سال کی عمر میں امامت ملی ہے۔ ان کے بعد جو کم سن ترین امام ہے امام محمد تقی ہیں، 8 سال کی عمر میں امامت ملی ہے۔ کہنے لگے کیسے امام ہو سکتے ہیں؟ یہ 8 سال کی عمر کا امام کیسے ہو سکتا ہے؟ امام محمد تقی کی امامت کا انکار کیا انہی واقفیہ لوگوں نے، اور وہ سب جملہ تاریخ کا ہے۔ کیا کروں میں اگر نہ بتاؤں تو یہ ہسٹری ہے پوری، تاریخ ائمہ کے ساتھ جو ہوا، جو ظلم اور زیادتی ہوئی۔ نظریاتی ضرب میں بدن نہیں مار پائے تو اب نظریے پر حملہ ہے۔ کہنے لگے ہم اس وقت تک حضرت محمد تقی کے لکھ رہے ہیں، ہم اس وقت تک امام رضا کا انہا بیٹا نہیں مانیں گے جب تک قیافہ شناس آ کر تصدیق نہیں کرے گا کہ یہاں انہی کا بیٹا ہے۔ کیا گزری ہوگی امام رضا پر؟ قیافہ شناس بلایا گیا، بلانے والے غیر نہیں تھے۔ قیافہ شناس نے میری مولا تقی کو دیکھ کر مجمع کی طرف دیکھا، میرے مولا رضا ایک طرف کرسی پہ تشریف فرما تھے اور تعلق بھی نہیں تھا حضرت تھا، تو اس نے دیکھتے دیکھتے کہا وہ جو کرسی پہ بیٹھے ہیں یہ بچہ ان کا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ امام تقی کا انکار کیا ان واقفیہ لوگوں نے۔ جب امام نقی کا دور آیا تو یہی واقفیہ امام نقی کی امامت کے خلاف چلے، مگر ایک اور مذہب اس دور کے اندر بنا جس کی بنیادیں مولا علی کے زمانے میں پڑی تھی، اور جس کو باقاعدہ تدوین کی شکل میں، مذہب کی شکل میں امام نقی کے زمانے میں ڈالا گیا۔ وہ غالی
غلات جو مولا علی کو اللہ اور ائمہ کو انبیاء مانتے ہیں، وہ رسول اللہ کو نہیں مانتے، وہ قرآن کو نہیں مانتے، غلات۔ اب ہمارے یہاں بعض بحثیں شروع ہوئی ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں غالی کہہ دیتے ہیں، جسے چاہے مقصر کہہ دیتے ہیں۔ توجہ ہوگا، یہ ہمارے ہاں جو مبالغہ آرائی ہے یا بعض باتیں ہیں جو ثبوت سے خالی ہیں یا بہت ضعیف ہیں، اس بنیاد پر کوئی غالی نہیں ہو جاتا۔ وہ جو مذہب غلات ہے نا، وہ جو غالیوں کا مذہب ہے، اس کی تو بنیاد ہی کچھ اور ہے۔ ایسے ہی بعض لوگ اپنے آپ کو اخباری مسلک کا کہتے ہیں۔ اخباری مسلک تو اس کے اصول ہیں، اس کے قاعدے ہیں، اس کی قوانین ہیں۔ صرف تقلید کا انکار کر دینے سے کوئی اخباری نہیں ہو جاتا، ایک بنیاد ہے، اس کی تاریخ ہے اس کی۔ اسی طرح غالی، مولا علی کو اللہ کہنے والے، ائمہ کو انبیاء کہنے والے، یہ ہمارے یہاں کوئی غالی نہیں ہے پاکستان میں۔ یہ فضائل پڑھتے وقت بعض باتوں کا، بعض جملوں کا استعمال کرتے ہیں کہ جس جملے کو بہتر ہو جانا چاہیے، اس کو ٹھیک ہو جانا چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے، گفتگو ہونی چاہیے۔ میں مولانا طارق جمیل سے تو ملنے کے لیے جا رہا ہوں، میں اپنے کسی ذاکر سے کیوں نہیں مل سکتا؟ سلام علیکم محمد وعلیہ وسلم۔ مجھے ملنا چاہیے، مجھے بات کرنا چاہیے، اور الحمدللہ میں صرف بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں، میں باتیں کر رہا ہوں۔ پاکستان کا کوئی نامور ذاکر نہیں ہے جس سے اس وقت الحمدللہ میرا واسطہ نہ ہو، جن سے ہم بات نہ کر رہے ہوں۔ گفتگو ہونی چاہیے، خدا نہ خواستہ اگر وہ بات نہیں مانیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، نہیں مانیں گے نا، تو ان کی اصلاح کی جائے گی، ان سے تعلق کو توڑا جائے گا، وہ بھی ایک طریقے سے، ایک انداز سے، مگر یہ نہیں کہ ہم اپنی قوم کو مسترد۔ ہم متحمل نہیں ہیں میرے عزیزو، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے بات کر رہا ہوں، اپنے جذبات پہ قابو رکھو، اپنے بڑوں کی بات کو مانو۔ ہم متحمل نہیں ہیں اپنی قوم کو تقسیم کرنے کے حوالے سے۔ بہت ساری باتیں ہیں، کیمرے چل رہے ہیں، میں نہیں کر سکتا، آپ اشاروں میں بات کو سمجھیے گا۔ ہمارے بھائیوں کے یہاں تقسیم ہو گئی کہ فلاں فلاں ہے اور فلاں فلاں ہے، وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی یہ ٹائٹل رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم یہ ٹائٹل رکھتے ہیں، مگر ان کے یہاں تقسیم ہو گئی۔ ہم متحمل نہیں ہیں تقسیم کرنے کے، دشمن ہمارے زیادہ ہیں، ہمارے دشمنوں کی تعداد زیادہ ہے، اور وہ اس کا تقاضا ہے کہ ہم گفتگو کے مرحلے، پہلے میں نے گفتگو کہاں کی ہے جو میں محاذ آرائی پر اتر آیا ہوں، میں نے ملاقات کہاں کی ہے، بات کہاں کی ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ مبالغہ آرائی ہے اور غالیانہ گفتگو ہے، تو یہ تو مولا علی کے زمانے میں بھی تھی، یہ تو مولا نقی کے زمانے میں بھی تھی، یہ کوئی آج پاکستان میں پہلی دفعہ تو نہیں ہو رہی۔ مولا علی ہیں ہی ایسے کہ جن پہ شبہ ہوتا ہے، لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ لوگ الجھن کا شکار ہوتے ہیں، لوگوں کی بنیادیں اگر مضبوط نہ ہو تو وہ جلدی فیصلہ کر بیٹھتے ہیں، فیصلہ کرنے میں اجرت سے کا استعمال کرتے ہیں اور ایک رائے دے دیتے ہیں۔ ان سے کہا جائے کہ نہیں بھائی، مضبوطی رہو، تمہارا تو کمال یہ ہے، تمہاری تو عظمت یہ ہے کہ تم اسے علی مانتے ہو جسے اللہ نے علی قرار دیا۔ یہ علی کا کمال نہیں ہے کہ تم علی کو اللہ بولو، علی کا کمال یہ ہے کہ علی کو اللہ کا بندہ بولو۔ علی خود اپنی زبان سے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، یا اللہ مجھ علی کی سب سے بڑی عزت یہ ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں، کفا بی فخر ان تکون علی ربا، اور علی کے لیے سب سے بڑا فخر یہ ہے کہ تو علی کا رب ہے۔ الہی انت کما ہے، یا اللہ تو ایسے ہی اللہ ہے جیسا علی چاہتا تھا، فاجعلنی کما تحب، اور مجھے بھی ایسا بندہ بنا دے جیسا تو چاہتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ وسلم۔ سخت دور تھا امام علی نقی علیہ السلام کا، مشکل دور تھا میرے مولا نقی کا۔ اس دور میں میرے مولا نے اپنی امامت 35 سال امامت کی ہے میرے مولا، کم سے ترین امام اور مشکل دور کے امام۔
مولا سے آ کر ایک شخص نے کہا مولا ایک شخص ہے جو چھٹے امام تک ہمارے ساتھ ہے، امام مانتا ہے ان سارے اماموں کو جنہیں ہم مانتے ہیں، مگر وہ آپ کے بارے میں غلط بولتا ہے، ہم کیا کریں؟ حضرت فرمایا اسے اپنی محفل میں نہیں آنے دیا کرو، جہاں بیٹھا بات کر رہا ہوا کرے وہاں سے اٹھ کے چلے جایا کرو، تم اس سے اثر لینے لگو گے۔ ایک شخص میرے مولا کی خدمت میں آیا، گفتگو کے درمیان حضرت نے فرمایا تم فلاں سے ملتے ہو، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے کہ تم اس سے اثر لے رہے ہو، تم ہمارے بارے میں شک و شبہ کا شکار ہو رہے ہو۔ مشکل دور تھا، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، میں اللہ کا شکر ادا کروں، ہم جس دور کے اندر آئے ہیں وہ دور بہتر دور ہے، ہم اگر خدا نخواستہ اس دور میں ہوتے تو بہت مشکل ہوتی، اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ میرے معصوم امام نے، مگر جو سالم ضمیر لوگ اس وقت میں بھی تھے نا، جو فطرت کے سالم لوگ تھے، ان پر کوئی الجھن نہیں تھی، یعنی وہ بھی کہ جو مولا نقی کو امام نہیں مانتے تھے اور خود کو شیعہ کہتے تھے، وہ آپس میں مل کر کہتے تھے ان کے علاوہ آدمی کوئی نہیں ہے، ان کے علاوہ شخصیت کوئی نہیں ہے، ان کے علاوہ امام کوئی اور نہیں ہے، ان سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے، وہ مانتے تھے اس بات کو۔ اور اس کا سبب میرے مولا کی امامت، جو اللہ کا ارادہ ہے، جس کو امام قرار دے گا اسے عظمتیں عطا کرے گا، اور عظمتوں کے جلوے مختلف ہوتے ہیں، عظمتوں کا انداز بیان کا مختلف ہوتا ہے، اظہار عظمت کا انداز کچھ اور ہوتا ہے۔ مشکل ترین دور، ایسا ظالم جابر ترین فرد حاکم جس کو متوکل کہا جاتا ہے، یعنی چار خطرناک ترین، سفاک ترین، ظالم ترین لوگوں کے نام اگر آپ بنائیں گے نا، جن میں ایک حجاج ابن یوسف ہے، ان میں سے ایک نام متوکل کا ہے، جس نے مولا حسین کے مزار کو گرایا، ہل چلانے کے لیے اس نے بیلوں کو ہل کے اندر جوتا، وہ بیل جب چلتے وہاں قبر تک آتے تھے تو اس میں لکڑیاں توڑ دی جاتی تھی مار مار کے ان جانوروں کو، مگر وہ پیر نہیں رکھتے تھے امام کی قبر میں، جانور مر جاتا تھا مگر امام حسین کی قبر پہ پیر نہیں رکھتا تھا۔ یہ متوکل نہیں کر پایا۔ امام کا مزار جب کوئی بنا کے چلا جاتا تھا، چند شیعہ آتے تھے رات کی تاریکی میں مزار بنا کے چلے جاتے تھے، چھپڑا ڈال دیتے تھے امام کی قبر، یہ سائبان ڈال کے چلے جاتے تھے، دوسرے دن اسے گرا دیا جاتا تھا۔ اس نے کہا حل اس کا یہ ہے، اس قبر کا نشان مٹاؤ، یا کھیت چلاؤ، یا ہل چلاؤ، یا کھیت اگاؤ، یہ قبر مٹا دو تاکہ شیعوں کا مرکز ختم ہو جائے، مگر اللہ کا ارادہ ہے۔ آج دیکھیے آپ کے کربلا میں کیا روشنی ہے، کیا رونق ہے۔ اس وقت میں لوگوں نے ہاتھ کٹوائے، امام علی نقی کا ہی دور ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ کٹوا کے جاتے تھے، پہلے اعلان ہوا کہ کوئی مزار پر نہیں جائے گا، لوگ جمع ہو جاتے تھے، قبر سے دور مجمع کھڑا ہوتا تھا، سپاہی روک رہے ہیں، جانے نہیں دے رہے، کہیں ایک ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے، کوئی ایسا پلٹ کر نہیں گیا کہ ہاتھ نہیں کٹواؤں گا، سب تیار ہو گئے ہاتھ کاٹ دو۔ پھر آج کو سختی بڑھاؤ، اگر دو آدمی آئے تو ایک آدمی کو قتل کیا جائے گا، ایک کو زیارت کی اجازت ملے گی۔ ماں لڑتی تھی کہ مجھے مار دو، بیٹا لڑتا تھا کہ مجھے مار دو، ماں کہتی تھی مجھے قتل کر دو تاکہ میرا بیٹا ظاہر بن جائے، بیٹا کہتا تھا مجھے مار دو تاکہ میری ماں ظاہرہ بن جائے۔ یہی دور ہے، امام نقی کا دور ہے، مشکل ترین دور ہے، مگر اس کے باوجود میرے مولا نے اپنی امامت کے جو انداز کو اپنایا ہے، جو اللہ نے ثابت کیا کہ امام یہی ہے۔ متوکل سے کسی نے جا کر کہا جب یہ دربار میں بلائے جاتے ہیں تو ان کا روب اتنا ہے، توجہ ہے حضرت، جب یہ دربار میں بلائے جاتے ہیں تو ان کا روب ایسا ہے کہ وہاں سے ایک سپاہی بھاگتا ہے، وہاں سے ایک نوکر ایک بھاگتا ہے، وہاں سے ایک خادم بھاگتا ہے، کوئی ان کے لیے دروازے سے چادر ہٹاتا ہے جو پردہ پڑا ہوتا تھا وہ ہٹاتا ہے، کوئی ان کی جوتیوں کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کوئی بڑھ کر ان کو کرسی آگے بڑھا کر دیتا ہے کہ اس پہ تشریف فرما ہو جائے۔ یہ تمہارے دربار میں ان کا احترام، تمہارے تو اپنے لوگ تمہارے نہیں ہیں۔ یہ روب میرے مولا کا خود دربار کے درباریوں کے اوپر حضرت کا روب تھا۔ متوکل نے سب کو بلایا، خبردار آئندہ جب علی نقی آئے تو کوئی پردہ نہ ہٹائے، کوئی پردہ دروازے پہ پڑا ہوتا تھا، کوئی آگے بڑھ کے جوتیوں کو ہاتھ نہ لگائے، انہیں خود پردہ ہٹانے دو۔ جیسے ہی میرے مولا دروازے پر پہنچے ایک زوردار ہوا کا جھونکا آیا، سلمان پڑھنا محمد
اتنی دیر تک فضا میں رہا جب تک حضرت گزر جائے. لوگوں نے اس منظر کو دیکھا تو پھر آپس میں کہنے لگے اتفاق ہوا ہے, اتفاقاً ہوا چلی ہے, کہا آئندہ کوئی ایسا نہ کرے. جب تکرار کے ساتھ یہی ہوتا رہا تو متوکل نے کہا پردہ ہٹا دیا کرو ورنہ سارا شہر شیعہ ہو جائے گا. مقرر یہی ہوتا رہا. اللہ اس انداز سے میرے مولا کی عظمت کو ظاہر کر رہا ہے. دور بڑا سخت ہے جیسا میں بتا رہا ہوں. آپ میری باتوں سے خفا تو نہیں ہو رہے؟ مولا کے زمانے میں ہی آپ کو اور اپنے آپ کو رکھنا چاہ رہا ہوں کچھ دیر. دور بڑا سخت تھا. فوراً مخبری ہو جاتی تھی کہ انہوں نے اپنے شیعوں سے ایسا کہا, شیعوں نے سے ایسا کہا ہے اور ایسا کرنے جا رہے ہیں. ابو ہاشم جعفری میرے مولا کے خاص چاہنے والے, میرے مولا نقی کے خاص شیعہ, خاص نمائندے. وہ کہتے ہیں میں حضرت کی خدمت میں پہنچا تو حضرت مجھ سے کچھ کہہ رہے ہیں, ایک زبان میں بات کر رہے ہیں, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. جی میں نے کہا مولا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, آپ کس زبان میں بات فرمائیں؟ حضرت فرمائے میں ہندی زبان میں بات کر رہا ہوں. ہندوستان کے لوگ جس زبان میں بات کر رہے ہیں میں اس زبان میں تم سے بات کر رہا ہوں. تو مولا کیا سبب ہے کہ آپ اس زبان میں مجھ سے بات فرما رہے ہیں؟ حضرت فرمایا تم اس زبان کو سیکھ لو تاکہ جب میں تم سے کچھ کہوں اور تم مجھ سے کچھ کہو تو کسی کو سمجھ میں نہ آئے. حکمت دیکھیے, طریقے دیکھیے کہ میں مولا میں کیسے سیکھوں گا اس زبان کو, میں تو اس کو بولتا نہیں ہوں, میں جانتا نہیں ہوں, اس کی لغت کو نہیں جانتا. حضرت نے فرمایا یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم نہیں جان سکتے؟ دائیں بائیں حضرت نے دیکھنا شروع کیا, ایک کنکر پڑا ہوا نظر آیا. میرے مولا نے وہ کنکر اٹھایا, اپنے منہ میں رکھا, اس کا لعاب لگایا, فرمایا اپنے منہ میں رکھ لو. ابو ہاشم کہتے ہیں میں نے وہ کنکر منہ میں رکھا, 73 زبانوں کا عالم ہو گیا. پھر میں حضرت سے پوچھتا تھا مولا مجھے یہ بولی بھی بولنی آ رہی ہے, یہ کون سی بولی ہے؟ تو حضرت بتاتے تھے یہ عبرانی زبان ہے, یہ سندھی زبان ہے, یہ ہندی زبان ہے. اس زمانے کی جتنی رائج زبانیں تھیں وہ کہتے ہیں 73 زبانوں سے زیادہ دنیا میں اس وقت میں زبانیں نہیں بولی جاتی تھی, وہ ساری زبانیں مجھے بولنا آ گئی تھی. پھر میں جب چاہتا تھا جس زبان میں حضرت سے بات کروں تو حضرت مجھ سے اس کا جواب دیتے تھے. ایک شخص نے دیکھا کہ ہم ایک ایسی زبان میں بات کر رہے ہیں جس زبان سے لوگ آشنا نہیں ہیں. اللہ اکبر. تو وہاں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے کہا مولا یہ کون سی زبان ہے؟ تو حضرت نے ایک زبان کا نام لیا, یہ فلاں زبان ہے. تو اس نے کہا کیا یہ ساری زبانیں آپ پورا خاندان یعنی آبا و اجداد آپ کے بھی یہی جانتے تھے؟ تو میرے مولا نے فرمایا اگر مشرق سے مغرب تک ایک مکان ہو اور اس میں 1000 دروازے ہو اور ہر دروازے سے نئی زبان بولنے والا جاتا ہو تو ہم اہل بیت ساری زبانیں جانتے ہیں. امام نے اس انداز سے وہ دور, وہ سخت ترین دور گرفتار کر کے لے آئے حضرت کو. رات کی تاریکی میں نصف شب حضرت کے گھر پہ حملہ ہوا. جی گائے متوکل کے دربار میں ایک کاسا آگے بڑھا کے کہا, حضرت نے فرمایا ہم اہل بیت کے بدن میں کوئی نجاست کا گزر نہیں ہوا. میں یہ مشروب نہیں اپنی زبان کو لگا سکتا. کہنا پھر شعر سنائیے, غزل سنائیے کوئی. حضرت فرمایا نصف شب کا دورانیہ ہے, ان باتوں کا وقت نہیں ہے. کہا نہیں میں آپ کو جانے نہیں دوں گا, مجھے تو شعر سنائیے. حضرت نے فی البدی, مشہور حضرت کا کلام ہے فی البدی, میرے مولا نے اس کے اندر 15 شعر ہیں جو حضرت نے بیان فرمائے. حضرت اس کا پہلے شعر کا مفہوم ہے کہ وہ جو پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر بادشاہوں کی حفاظت میں محافظین حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, وہ حفاظت میں بیٹھے رہ جاتے ہیں اور بادشاہوں کا دم نکالنے والا ملک الموت آ جاتا ہے. اس مفہوم کے لیے دنیا ہے. کتنے ہی میں نے بادشاہ دیکھے, کتنے ہی میں نے سلاطین دیکھے جو قبروں میں سڑ رہے ہیں, جن کو سوچ کر لوگ, دیکھ کر لوگ سوچتے تھے کہ ان کے بغیر تو دنیا نہیں چل سکتی,
دنیا چل رہی ہے اور وہ قبر میں جا چکے ہیں. کانپنے لگا، ہاتھ پیر کانپنے لگے، کاسا ہاتھ سے گر گیا، رونے لگا. حضرت دربار چھوڑ کر باہر چلے گئے. یہ انداز حضرت کا. عزیزان گرامی، میرے مولا معجزات تو حضرت کے میں آج اتفاق سے دوبارہ مرور کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا دوبارہ کتابوں کو. میرے مولا نقی کے 100 سے زیادہ معجزات کتابوں میں، مستند کتابوں میں درج ہیں. 100 سے زیادہ مستند واقعات. جانور آ کر بات کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی حضرت سفر پر جا رہے ہیں، سنا دوں ایک واقعہ. حضرت سفر پہ جا رہے ہیں، اپنی سواری پر بیٹھے کہ ایک شیر دوڑتا ہوا آیا. شیر دوڑتا ہوا آیا، لوگ ڈرنے لگے کہ یہ ہم پہ حملہ کر رہا ہے. حضرت فرمایا کہ خبردار، ہمارا گوشت اس پہ حرام ہے، یہ ہم پہ حملہ نہیں کر سکتا. بڑے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ حضرت نے اپنی سواری کو روکا. وہ قریب آیا اور سب سے پہلے اس نے مولا کی جوتیوں کا بوسہ دیا. مولا گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس نے ایک مرتبہ اپنی دم ہلا کر کچھ کہنا شروع کیا اپنے ہی لہجے میں. حضرت نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرنا شروع کی. دعا مکمل کی، اپنے گھوڑے کو حضرت نے اشارہ کیا، سواری چلنا شروع ہو گئی، جانور چلا گیا. اب جو ساتھی ہیں انہیں تشویش ہے، انہیں سوال ہے کہ یہ کیا ماجرا ہے. ایک منزل پر پہنچے تو حضرت سے پوچھا مولا یہ کیا ہوا. حضرت نے فرمایا وہ دوڑتا ہوا آیا تھا فریاد کرنے کہ میری مادہ کو درد زہ ہے، میرے یہاں بچے کی ولادت ہو رہی ہے، دعا کریں کہ مجھے اللہ سالم بچہ عطا فرمائے. آپ ہمارے بھی تو امام ہیں. عزیزان گرامی، گفتگو اور بحث یہ ہے کہ یہ دور امام کا، امامت کا دور، اور حضرت نے اس دور میں غالیوں سے نفرت کا اظہار فرمایا، واقفیہ سے نفرت کا اظہار فرمایا، اور فرمایا تشیع کو سالم لے کے چلو. شیعت کو سالم آنام نے اور آمادہ کیا لوگوں کو غیبت کی طرف پڑھنے کا. کیونکہ دور آپ دیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ دور غیبت کا تقاضا کر رہا ہے کہ اب غیبت میں چلے جائیں. جب مولا نقی کو امام نہیں مانا جا رہا، یعنی ماننے والے تنگ کر رہے ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں، اپنے نظریے کے اوپر ضرور لگ رہی ہے، تو اب نظریے کو بچانے کا بہترین ذریعہ اللہ نے، نظریے کو بچانے کا بہترین ذریعہ اللہ نے جو اپنایا وہ غیبت کو بنایا. ہم اپنے حجت کو غیبت میں رکھیں گے، پھر لوگوں کو احساس ہوگا کہ ہم کن سے محروم ہو گئے. ہم دیدار نہیں کر پا رہے اپنے معصوم امام کا. یہ دور جہاں آسانیوں کا اور آرائشوں کا اور راحتوں کا دور ہے، وہاں مصیبت کا دور ہے. عزیزان گرامی، میں فزیکلی، میں ظاہری طور پر امام سے ملاقات نہیں کر پا رہا، یہ مصیبت سے کم نہیں ہے. اور بات ہے فرمایا کہ ہمارا آخری غیبت میں ہوگا، اور غیبت میں رہ کر ہمارے چاہنے والوں کے ایسے ہی ہدایت کرے گا جیسے بادلوں کے پیچھے سے سورج روشنی فراہم کر رہا ہوتا ہے. ہمارے شیعہ ہماری ہدایت سے محروم نہیں رہیں گے. پھر شیخ مفید کو میرے معصوم امام نے خط لکھا، توقیع کے اندر حضرت نے فرمایا اگر ہم نہ ہوتے تو یہ زمانہ تمہیں برباد کر چکا ہوتا، ختم کر چکا ہوتا. جب تم پر مصیبتیں آ رہی ہوتی ہیں تو ہماری نگاہ خاص ہوتی ہے، ہم تمہیں مصیبتوں سے نکال رہے ہوتے ہیں، ہم تمہیں غیبی مدد کر رہے ہوتے ہیں اور تمہیں پریشانیوں سے بچا رہے ہوتے ہیں. یہ بڑا ہے دور. میرے مولا کو متوکل لے آیا سامرہ کے اندر، جہاں میرے مولا کی قبر اطہر ہے، اور وہاں پہاڑیوں کے اوپر فوجیوں کو کھڑا کر دیا. توجہ ہے؟ جب لے کر پہنچا تو ایک آواز لگائی گئی، وہ سارے سپاہی لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں سپاہی پہاڑوں پہ سے ظاہر ہونا شروع ہوئے اور کہنے لگا آپ کے شیعہ کتنے ہیں اس دنیا میں؟ میرے سپاہی دیکھیے کتنے ہیں. 2 جگہ عذاب الہی فوری آتا ہے، فوری، جہاں اللہ کی توہین ہو اور جہاں معصوم کی توہین ہو. جی عذاب الہی فوراً آتا ہے، تھکے ہوئے تو نہیں ہے. جب خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا تو عذاب الہی آیا، اور جب علی کی ولایت کا انکار کیا تو غدیر میں آسمان سے پتھر آیا.
یہی کچھ کیفیت آئمہ اہل بیت کے زمانے میں امام نقی کے زمانے میں آ رہی ہے۔ جیسے ہی اس نے اشارہ کیا نا کہ یہ میرے سارے سپاہی ہیں، تو حضرت نے بے ساختہ فرمایا میرے سپاہیوں کو دیکھو، اور جو اشارہ کیا تو پوری فضا انگنت فرشتوں سے مملو تھی جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے۔ حضرت نے فرمایا تمہارے سپاہی زیادہ ہیں یا میرے سپاہی زیادہ ہیں؟ میرے مولا کو پیدل چلایا اس خبیث نے، خود گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ لوگوں نے دبتی ہوئی آوازوں میں کہا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ عبادت گزار ہیں۔ کہا نہیں، میرے مولا نے اسی لمحے فرمایا میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں۔ ناقہ صالح کی توہین کرنے والے، ناقہ صالح کی توہین کرنے والے عذاب الہی کا شکار ہوئے تھے۔ اللہ نے آسمان سے ان پہ عذاب نازل کیا تھا۔ میں ناقہ صالح سے کم نہیں ہوں۔ 3 دن بعد متوکل کے بیٹے نے متوکل کو قتل کر دیا۔ ان بددعا کا انداز میں دیکھیے، ہماری توہین کرنے والا بدترین موت کا سامنا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی معصوم کی ولادت کی نسبت ہے۔ میرے مولا کا نام علی ہے، لقب میرے مولا کے 10 ہے۔ اس پورے سلسلے کے اندر 4 علی ہیں۔ اور کیا خوب لکھا ہے بزرگ عارف نے کہ امام علی نقی علیوں میں آخر ہے اور پہلے علی جیسے ہیں۔ ولایت میں، علم میں، تقوی میں، امامت میں مشکل دور ہونے کے اعتبار سے مولا علی کا دور مشکل دور تھا، بہت مشکل دور تھا مولا کا۔ وہی انداز ہے، پہلے علی کی طرح یہ آخری علی۔ کنیت بھی وہی ہے جو ابو الحسن مولا علی کی کنیت ہے، وہی کنیت مولا نقی کی ہے، وہی کنیت امام رضا کی ہے۔ ابو الحسن ثانی مولا رضا، ابو الحسن اول مولا علی، ابو الحسن ثانی مولا رضا۔ جب بھی کبھی کہا جائے گا نا ابو الحسن، تو پھر دور دیکھا جائے گا کس دور کے ابو الحسن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یا ابو الحسن سے مراد ہمیشہ ہوگی مولا علی، یا حضرت رضا، یا حضرت امام نقی۔ میرے مولا کے القاب میں ایک لقب جو مشہور ترین لقب ہے وہ ہے النقی۔ نقی، تھوڑی تسلی دیجئے کہ تھکے نہیں ہیں آپ۔ جو لفظ نقی ہے نا، نقاوت سے یہ لفظ ہے، نقاوت، خالص ترین وجود۔ میں اور لفظ کو بہتر کروں اور اپنے مدعا کو روشن کروں، جو کسی سے متاثر نہ ہوتا ہو بلکہ اپنا اثر چھوڑتا ہو، اسے نقی کہا جاتا ہے۔ جو حالات کا اثر نہ لیتا ہو بلکہ حالات کو متاثر کرتا ہو۔ بڑے بڑے ماحول سجائے گئے میرے مولا کو کہ پھر لوگ کہیں کہ دیکھو کوئی ایک بال برابر کمزوری وہ اپنے دانش کے اندر، اپنے گمان کے اندر، مگر میرے مولا نے اپنی نقاوت کو ثابت کیا، اپنے خالص ہونے کو ثابت کیا۔ اور وہ حسین کا بیٹا یہ ثابت کر رہا ہے کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، میں اگر تنہا بھی رہوں گا تو اپنے نظریے پر باقی رہوں گا۔ توہین کی گئی، ایسی ایسی چیزیں رکھی گئی سامنے، فاحشہ عورتوں کو بھیجا گیا، مالی تہمتیں لگائی گئیں، مگر میرے مولا نے وہ سخت دور گزارا اپنی امامت کا۔ علی مولا، علی مولا نقی۔ یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، مولا رضا کو، مولا نقی کو، مولا تقی کو ہم سے راضی فرما، امام محمد باقر کو ہم سے راضی فرما۔ اس مہینے میں، اس رجب کے مہینے میں سب سے بڑی جو نسبت ہے وہ مولا علی کی ہے، مولا علی کو ہم سے راضی فرما، حضرت کے سچے پکے اچھے چاہنے والوں میں ہمیں شمار فرما۔ جن احباب نے، جن بھائیوں نے اس محفل کا اہتمام کیا ہے ان کے رزق میں اور عزت میں اضافہ فرما، حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، حاجات کی برابری اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔